ہر چیز پہ 2 نمبری، ہر چیز پہ، ہر فگر پہ 2 نمبری. اس طرح تو ملک نہیں چلے گا جناب اسپیکر کہ آپ کا بجٹ لیگل پریزنٹ ہی ٹھیک طرح نہیں ہوا، اکنامک سروے آپ کا جو ہے وہ آپ کا جھوٹ پہ مبنی. جناب اسپیکر آپ سے گلہ ہے، آپ کا ماشاءاللہ یہ تیسری بار ہے، یہ پہلی بار آپ اس کرسی پہ نہیں بیٹھے ہیں، آپ کو رولز اور پروسیجرز کا بخوبی آپ واقف ہیں. ایز لیڈر آف دی اپوزیشن میں اٹھا، میرے ساتھ میرے چیئرمین پارٹی کے اٹھے، ہم نے آپ کے سٹاف کی اٹینشن اور آپ کی اٹینشن ہم نے مطلوب کی. ہم لوگ بلا رہے تھے کہ جناب اسپیکر یہ گروس وائلیشن ہے رولز کی، آپ دیکھ لیں، بیرسٹر گور صاحب نکال لیں، آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل آپ کے پاس آرٹیکل موجود ہے، غالباً 71 ہے، باقاعدہ اس کی وائلیشن ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ لے ہوگا فلور آف دا ہاؤس پہ لے ہوگا، ورنہ پریس گیلری میں لے کر دیں، آپ یہ وزٹرز گیلری میں لیں گے. نو، یہاں پہ لے ہوگا، ورنہ ہمیں کیا معلوم یہ کیا چیز جا رہی ہے، یہ کیبنٹ نے اپروو کی ہے نہیں کی، یہ پرنٹ ہوئی ہے صحیح نہیں ہوئی، اربوں روپے کے ہیں. یہاں پہ ہمیں کیا پتا جناب اسپیکر، یہاں پہ پیسہ جو ہے وہ حدیبیہ پیپر ملز کے کسی ڈورمنٹ اکاؤنٹ میں کوئی ٹی ٹی کر کے چلا جائے، ایک نیا مقصود چپڑاسی کدھر سے پیدا ہو جائے، ایک تو بیچارہ فوت ہو گیا ہے، ہمیں کیا معلوم ان چیزوں کا. یہ جناب اسپیکر بالکل ایک انلیگل ایکٹ ہوا ہے، اور اس کو ہم آپ پہ گلہ کریں گے کہ آپ نے اس چیز کی اجازت دی ڈسپائٹ بینگ پرسن who is experienced in parliamentary affairs، اور یہ آرٹیکل 73 کی وائلیشن ہے. جناب اسپیکر یہاں پہ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو یہ بیٹھے ہیں یہاں پہ اراکین، کیا اس بجٹ کو آپ لوگ اون کرتے ہیں، یہ لوگ اون کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیا اس پہ یہ ووٹ کریں گے حکومت کے ساتھ یا نہیں کریں گے؟ اس دن تو ان کی لیڈرشپ کے صرف 1-2 لوگ بیٹھے تھے، پر وہاں پہ باقی لوگ موجود نہیں تھے، اور یا وہ نہیں تھے تو پھر یہ حکومت جو ہے یہ ذبح ہو گئی، یہ گئی. ان کے پاس وہ سکت ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت چلا سکیں، یہ بجٹ پھر پاس ہی نہیں ہوگا. ایک انلیگل اور عوام دشمن بجٹ جو ہے وہ پھر نہیں چل سکے گا. جناب اسپیکر، جناب اسپیکر یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ جو پی ڈی ایم 1 حکومت آئی تھی، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ریموو کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، اور اس کے بعد جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا تھا اور اس کو غیر آئینی طور پہ ایکسٹینڈ کیا گیا تھا، اور پھر ابھی یہ غیر آئینی اور غیر جمہوری جو پی ڈی ایم 2 حکومت آئی ہے، اس کا جو عوام دشمن بجٹ ان ٹرمز آف کہ جتنی انہوں نے پرائس انکریزز کی ہیں، ایک ایک چیز کے اوپر میں آپ کے سامنے ان دستاویزات کے سامنے آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہاں پہ ایک دوسرا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جناب اسپیکر جس کو آپ کہتے ہیں اکنامک سروے، یہ بجٹ سے ایک دن پہلے لے کیا جاتا ہے. اکنامک سروے جناب اسپیکر آپ چلے جائیں تو یہاں پہ ہمیشہ یہ سٹیٹسٹیکل اپینڈکس ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ کے اکنامک اور سوشل انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. ہمیں سے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق ذرا فائنینس کا تھوڑا بہت پڑھا ہوتا ہے، دیکھا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس آف فائنینس اور اکنامکس ہوتے ہیں، انگریزی پہ اتنا نہیں دیکھتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، ٹرینڈز کی فگرز دیکھتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے انگریزی تو لکھی اور وہ اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں، پر یہاں پہ انہوں نے لکھ دیا کہ اسٹیٹسٹیکل اپینڈکس آف دا ریسپیکٹو چیپٹرز از اویلیبل آن منسٹری آف فائنانسز ویب سائٹ. واہ واہ، کیا بات ہے. یہ اسی طرح ہی ہے کہ آئین کی شکیں جو افیکٹو شکیں ہیں، جو آپ کے آپریٹو کلازز ہیں،
وہ آپ اس کتاب سے آئین سے نکال کے کسی اور کمرے میں رکھتے ہیں لائبریری میں اور ممبرز کو کہیں جی آپ کو ضرورت پڑے گی تو ادھر جائیں. کون جائے گا ادھر جناب اسپیکر؟ ویب سائٹ کبھی آپریٹو ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی. بات کرنی ہوتی ہے. یہ اگین یہ فیکٹس کو اور ہیرا پھیرا کرنے کے مترادف ہے. مل تو ادھر جائے گی پر حالات یہ ہیں جناب اسپیکر ان کے ہر چیز پہ دو نمبری, ہر چیز پہ ہر فگر پہ دو نمبری. اس طرح تو ملک نہیں چلے گا جناب اسپیکر کہ آپ کا بجٹ لیگل پریزنٹ ہی ٹھیک طرح نہیں ہوا, اکنامک سروے آپ کا جو ہے وہ آپ کا جھوٹ پہ مبنی, یہ بجٹ ڈاکیومنٹ آپ کا یہ ڈڈو بجٹ آپ نے پیش کر دیا, تو پھر ہوگا کیا؟ جناب اسپیکر یہاں پہ میں ابھی آؤں گا آپ کے ریجنل انالیسس پہ کہ آپ کے یہاں پہ پتہ ہونا چاہیے کہ ملک میں. جناب اسپیکر میں گزارش کروں گا یہاں پہ انٹرپشن ہو رہی ہے ہاؤس میں, لوگ ذرا باتیں کریں, آرڈر ان دا ہاؤس یا کر لیں, میں مشکور ہوں گا. جناب اسپیکر میں یہاں پہ آپ کے سامنے ملک صاحب شاید آپ کی آواز ایکو کر رہی ہے. جناب اسپیکر یہاں پہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ریجنل انالیسز کہ اس خطے میں کیا ہو رہا ہے. اس خطے میں جناب اسپیکر ایک میں پھر ریپیٹ کروں گا, ایک 6% کی گروتھ ریٹ کی اکانومی جی ڈی پی وہاں پہ گرو کر رہی تھی, ملازمتیں آ رہی تھی. فیصل آباد جیسے انڈسٹریل سینٹر میں بجلی کی گروتھ ریٹ 17% تھی, 17%. ملازمین آپ کو نہیں مل رہے تھے, ٹرینڈ لیبر نہ فیصل آباد میں, نہ سیالکوٹ میں, نہ دوسری جگہوں میں. انڈسٹریل ایکٹیویٹی بوم کر رہی تھی, باہر سے لوگ آ رہے تھے. اکنامک ہٹ مین پڑے, پاکستان کے خلاف سازش ہوئی اور دھرام سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے گرایا گیا. آپ کی گروتھ ریٹ دیکھیں, میں آپ کو ابھی موازنہ کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ کا 2023 میں 0.2% نیگیٹو گروتھ ریٹ. آپ کی پر کیپٹا انکم یہ 1554 $1,554, قریبی ایک ملک ہے جس کا نام ہے ہندوستان. کووڈ کے دوران نیگیٹو گروتھ ریٹ تھی, پاکستان ڈیولپ کر رہا تھا, وزیر اعظم عمران خان صاحب گئے پیچھے, پاکستان 0.2% سے گرو کر رہا ہے, ہندوستان جناب اسپیکر 7.8% کی ان کی گروتھ ریٹ تھی جی ڈی پی کی. یہ فرق ہوتا ہے لیڈرشپ کا. پر کیپٹا انکم ہندوستان کی آج $2,500 آ گئی ہے فی کس آمدنی. آپ کی ان ایمپلائمنٹ ریٹ, بے روزگاری کی شرح پاکستان میں 2023 میں 8.5%, ہندوستان میں 4.7%. آپ کی افراد زر پاکستان میں 2023 میں تقریباً 30%, ہندوستان میں 5.4%. یہ جو اسکائی لیب کا میں آپ کو بتا رہا تھا, اس اسکائی لیب نے تو پہلے آ کے اس اکانومی کا بیڑا غرق کیا, پھر اس کو ری لانچ کیا گیا اوپر, اور پھر آن ٹپکا ہے وہ اورنگزیب خان صاحب کی کرسی پہ.